مگر اللہ کا کلام اس کامل ذات کا کلام ہے کہ نہ اس ذات کی کوئی حد ہے اور نہ اس کے کلام کے معانی، معارف اور مطالب کی کوئی حد ہے۔ جس طرح وہ خود غیر محدود ہے، اس طرح اس کے کلام کے معانی، مطالب اور معارف بھی غیر محدود ہے۔ جس طرح کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ صرف میرا رب ہے، نہیں، وہ ہر ایک کا رب ہے۔ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی یہ آیت صرف اس موقع کے لیے ہدایت دے سکتی ہے، نہیں، وہ ہر موقع کے لیے ہدایت دے سکتی ہے، کیونکہ وہ رب ہر ایک کا ہے، اس کا کلام بھی ہر ایک کے لیے ہے اور اس کی ہدایت بھی ہر ایک کے لیے ہے۔ تو جیسے اس کے کلام کی ہدایت ہر ایک کے لیے ہے، اس طرح ہر زمانے کے لیے بھی۔ مثلا قرآن مجید اترا تو 1400 سال پہلے، آج سے 1500 سال قبل کم و بیش قرآن مجید اترا۔ تو جب اترا تو اس وقت اس کا ایک شان نزول تھا، ایک شان نزول تھا۔ نزول قرآن کے اترنے کا طریقہ عام طور پہ یہ تھا کہ کوئی واقعہ پیش آتا، اس پر صحابہ کرام کے ذہنوں میں سوال ابھرتا، تو اس سوال کے جواب کے لیے جبرائیل امین اللہ پاک کی طرف سے کچھ آیتیں لے کے نازل ہو جاتے، حضور علیہ السلام بیان فرما دیتے۔ تو ایک موقع پر عام طور پہ کم سے کم 3 آیتیں اترتی اور بالعموم زیادہ سے زیادہ 10 آیتیں اترتی، عام طور پر یہ طریقہ۔ کوئی واقعہ پیش آیا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے پس منظر میں قرآن کی آیتیں اتر آئیں، غزوہ احد کے پس منظر میں آیتیں اتر آئیں، جنگی قیدی آئے، ان کو چھوڑنے چھڑانے کا مسئلہ درپیش ہوا، قرآن مجید کی آیتیں اتر آئیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ مقاتلہ ہوا، کافروں سے جنگ ہوئی، اس کے تناظر میں آیتیں اتر آئیں۔ کفار مشرکین نے کوئی تانا دیا، اعتراض کیا، مسلمانوں کے ذہنوں میں پریشانی ہوئی، اللہ پاک نے اس کا جواب اتار دیا۔ کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کوئی اعتراض کیا، زبان تان دراز کی۔ مثلا اب اس کی میں ایک مثال بھی دے دیتا ہوں۔ یہ لیجئے کہ ابو لہب کی بیوی نے حضور علیہ السلام پر اپنے ہاتھ اٹھائے، اٹھائیے جی، اٹھائے۔ اللہ پاک کو یہ بات ناگوار ہوئی، ناپسند ہوئی کہ میرے محبوب پر ابو لہب کی بیوی ہاتھ اٹھائے، فوراً سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کی بربادی پر آیت آ گئی۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کا اسم پاک الٹا کر کے لیا، محمد کی بجائے معاذ اللہ مزمم کہا، آقا کو گالی دی، اللہ پاک نے آیتیں نازل کر دی اور 9 الفاظ جنہیں ہم اپنی زبان میں گالی کہتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام کے اس گستاخ کی مذمت پر 9 لقب اتارے، حتیٰ کہ بات آخر میں ختم یہاں آ کر کی کہ اے ظالم، جس نے میرے محبوب کی گستاخی کی ہے، اس کی مذمتیں کرتے 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 آخری بات کی کہ تو حرام کا نطفہ ہے، وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، حضور کی گستاخی کرنے والا حلالی نطفہ ہو ہی نہیں سکتا، تو حرام زادہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے، یہ قرآن مجید میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایسے بہت سے واقعات درپیش ہوئے، ان کے جواب میں ان کے حوالے سے آیتیں اتر گئیں۔ اب وہ سوال یہاں پیش کرتے ہیں جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ بس ایک واقعے کے اوپر ہی قرآن مجید روشنی ڈالتا ہے، یا اس کی خاص آیت جس واقعے کے لیے اتری، جس سوال کے جواب میں اتری، جس صورتحال میں اتری، بس اس کا اطلاق اسی صورتحال پر ہوگا، تو اگر یہ سمجھ لیا جائے تو آدھا سے زیادہ قرآن جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص سوالات پر، اعتراضات پر، خاص حالات پر، خاص واقعات پر اور خاص معاملات پر
آگے سے زیادہ قرآن جو مخصوص حالات میں اترا اور ان حالات اور واقعات کے جواب میں آیتیں آ گئیں، تو اب آگے سے زیادہ قرآن تو بس اس دور کے گزر جانے کے بعد آج تک کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ بے فائدہ ہو گیا۔ اس کا اطلاق اب حضور علیہ السلام کے عہد مبارک کے بعد 1400 سالوں پر نہ رہا، اور قیامت تک کے حالات اور واقعات کے لیے معاذ اللہ نہ رہا۔ تو قرآن مجید گویا قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت نہ رہی، اور ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ جس نے قرآن مجید کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا وہ کافر ہو گئے۔ جو یہ کہے کہ بس 1400 سال پہلے یہ آیتیں فلاں واقعات کے لیے اتری تھی اور یہ ان کے لیے ان کا اطلاق اور انطباق ہوا تھا، بس وہ دور گزر گیا، نہ حضور کی حیات ظاہری رہی نہ صحابہ کا دور رہا، اب تو 1400 سال گزر گئے اور حالات میں کروڑوں کروٹیں لے لی، ہزارہا تغیرات آ گئے، ہزاروں لاکھوں تبدیلیاں آ گئیں، نئی سے نئی صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی۔ 1400 سال پہلے خاص واقعات کے تناظر میں اترنے والی آیتیں آج کی بدلی ہوئی صورتحال پر ہمیں کوئی ہدایت نہیں دیتی۔ تو یہ عقیدہ رکھا تو انسان کافر ہو گیا۔ کیا یہ عقیدہ مسلمان کا ہے؟ نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بے شک قرآن مجید کی آیت اگر کسی خاص واقعے کے تناظر میں بھی اتری ہو تب بھی اس کی ہدایت کا پہلو، رہنمائی کا پہلو صرف اس واقعے کے لیے مختص نہیں ہوتا، اس جیسے کروڑوں واقعات کے لیے مختص ہوتا ہے۔ اور ہر بدلی ہوئی صورتحال کے لیے قرآن مجید تازہ ہدایت دیتی اور اس طرح ہدایت دیتی ہے جیسے اتری بھی اسی واقعے کے لیے تھی۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ قرآن مجید کا۔ اس لیے 3 واقعات پر ایک آیت کا پڑھ کے اس کا اطلاق کرنا تو درکنار، 3000 واقعات پر بھی ایک ہی آیت ہدایت دے سکتی، ایک ہی آیت کریمہ روشنی دے سکتی، ایک ہی آیت سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی۔ اور عرفاء، اولیاء، صوفیاء، مفسرین، متکلمین اور بزرگان دین ایک ایک آیت کے 60 معنی بیان کرتے رہے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے، ایک آیت کے 70 معنی بیان کیے جاتے ہیں بدل بدل کر۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی اور اس کی تفسیر بیان کی، ایک تفسیر۔ آپ کی مجلس میں بہت بڑے عالم، محدث اور مفسر بیٹھے تھے، بہت بڑے مفسر، تفسیر قرآن کے بہت بڑے عالم۔ ان کو اس آیت کریمہ کی 11 تفسیریں، مختلف 11 تفسیریں یاد تھی۔ اس ایک آیت کریمہ کی مختلف 11 تفسیریں یاد تھی۔ آپ نے ایک تفسیر بیان کی، اس کے دل میں خیال آیا بھی یہ تفسیر اس آیت کی میں بھی جانتا ہوں۔ تو سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا کمال کیا، آپ نے وہ تفسیر جب ختم کی تو فرمایا یہ اس کا ایک مفہوم تھا، اب اس کا دوسرا بیان کر دیا۔ وہ جو ترتیب میں اسے دوسرا معلوم تھا، آپ نے وہی ترتیب میں دوسرا بیان فرما دیا۔ وہ اپنے ذہن میں سوچتا رہا کہ یہ بھی میں جانتا ہوں۔ آپ وہ بیان فرما چکے تو اس کے بعد فرمایا اب اس کی تیسری تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اسے 11 تفسیریں یاد تھیں، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یکے بعد دیگرے ایک ہی آیت کی مختلف 11 تفسیریں بیان کر دی، جو اسے یاد تھی وہ بیان کر دی۔ اس کے بعد جب 11ویں ختم ہوئی تو اس کا سودا ختم ہو گیا، اس کا سودا ختم ہو گیا۔ اب یہ تو جس نے صرف ظاہر پڑھا ہو اسی کا سودا ختم ہوتا ہے نا، اور جس کے باطن میں چشمہ نکل آئے وہ کیسے ختم ہوتا ہے؟ وہ تو ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، وہ تو لحظہ بلحظہ ہدایت ربانی کا ورود ہوتا رہتا ہے، عنایات یزدانی کا ورود ہوتا رہتا ہے، معارف ربانی کا ورود ہوتا رہتا ہے۔ انسان تصور نہیں کر سکتا اور یوں لگتا ہے جیسے قرآن اللہ کے بندے سے مخاطب ہے، وہ آیتیں پڑھتا ہے، آیتیں اس سے بولتی ہیں، کلام کرتی ہیں۔ آیتیں اللہ کے بندے سے ہم کلام ہوتی ہے، ایک ایک لفظ گویا
اور معنی سے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں، معرف سے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں. تم 4-5 واقعات کی بات کرتے ہو. اللہ اگر پردے اٹھا دے تو اللہ کی ایک آیت کافی ہے کہ سالوں تک گفتگو ہوتی رہے. اور ایک ہی آیت کریمہ کے معارف بیان ہوتے رہے. 11 کے بعد آپ نے فرمایا اب اس کی 12ویں تفسیر بیان کرتے ہیں. 12ویں تفسیر بیان کی، پھر 13ویں تفسیر بیان کی. جو جو آپ بیان فرماتے رہے ان کے اوسان خطا ہوتے رہے، پریشان ہوتے رہے، حتیٰ کہ اس ایک مجلس میں وہ عالم تو سن سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور آپ نے اس ایک مجلس میں ایک ہی آیت کریمہ کی مختلف 40 تفسیریں بیان فرمائیں. کتنی؟ 40 تفسیریں بیان فرمائیں. تو کیا مطلب ہوا کہ 40 مختلف صورتوں پر اس ایک آیت کا اطلاق کیا. تفسیر کسے کہتے ہیں؟ 40 مختلف صورتوں پر، نکات پر، پہلوؤں پر، گوشوں پر، تعلیمات پر ایک ہی آیت کریمہ کا اطلاق، اپلیکیشن کی. وہ شک زائل ہو گیا ہے. یہ گمان کرنا قرآن مجید کی نسبت درست نہیں. اور ایک نقطہ اور سمجھا دوں، اصلاً تو یہ شان قرآن کی ہے، مگر سمجھ لیں کہ جس کو قرآن سے جتنا فیض ملے اس کے کلام میں بھی قرآن کی یہ شان اس کی بساط کے مطابق منتقل ہوتی چلی جاتی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر چونکہ قرآن اترا تو قرآن کی تو یہ شان تھی ہی، مگر آقا کی زبان اقدس سے جو حدیث صادر ہوئی اس حدیث کو بھی یہ شان مل گئی، کیونکہ آپ محبت وحی تھے. آقا کے قلب انور پر وحی اترتی تھی، اللہ کا کلام اترتا تھا. تو جس کے قلب انور پر اللہ کا کلام اترے اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو اس طرح کی شان نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ مظہر بن جاتا ہے فیضان قرآن کا. تو حدیث مبارکہ کے بھی متعدد معنی اور معارف بیان ہوتے ہیں، مختلف جہتوں سے معارف بیان ہوتے ہیں. اور وہ اولیاء اور عرفاء جنہوں نے مغز قرآن کو پا لیا، جنہوں نے قرآن کے مغز کو پا لیا اور معرف قرآن میں جو غوطہ زن ہو گئے، اور قرآن جن کی روحوں میں اتر گیا اور ان کی روحیں قرآن کی معرفت میں دل گئی، ان کی زبان سے جو کلام نکلے ہیں وہ بھی کئی درجنوں معنی پر مشتمل ہوتے ہیں. مثلا مثنوی مولانا روم، کیا مثنوی مولانا روم رحمت اللہ، ایک بزرگ گزرے ہیں دہلی میں، حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ. یہ شیخ اور پیر تھے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے. آپ نے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کا ذکر سنا ہے؟ بعضوں نے نہیں سنا. وہ شیخ اور پیر تھے خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کے. ان کا ذکر تو ہر ایک نے سنا ہے جی. تو خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کے گویا دادا پیر تھے حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ. یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں ایک زمانے میں. خواجہ فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ معروف طریقہ تھا کہ آپ مثنوی کا درس دیتے تھے. پہلے زمانے میں بزرگان دین، اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام وہ مثنوی شریف کا بھی درس دیتے تھے. مثنوی شریف کا، اب تو یہ باتیں گئیں، اب تو وہ دور آ رہا ہے کہ جس دور میں ان چیزوں کو مٹا دیا جائے گا. استغفر اللہ. ان کو مٹانے کی، دین کے نام پر ان قدروں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بزرگان دین کا معمول تھا مثنوی شریف کا درس دیتے تھے، اور بڑے بڑے مراکز تھے درس مثنوی شریف کے درس کے لیے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ درس مثنوی دیتے تھے، پوری مثنوی شریف کا درس دیتے تھے. اور اطراف و اکناف عالم سے بڑے بڑے علماء اور اولیاء اور درویش مثنوی کا درس لینے کے لیے ان کی خدمت میں آتے تھے.
تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علماء دیوبند میں سے بڑے عالم ہیں، نام سنا آپ نے، انہوں نے ان کے پیر بھی ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی خدمت میں جا کر اور درس کہاں دیتے تھے؟ مسنوی شریف کا مکہ معظمہ میں۔ اللہ اکبر، آج اس مکہ معظمہ میں مسنوی شریف کا نام لینا جرم ہے۔ یہ بات ضمن ذہن نشین کر لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس عقیدے کی قادری صاحب آپ باتیں کرتے ہیں اور جو تعلیم آپ لوگوں کو دیتے ہیں اور جو باتیں آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، وہ جو اصل سرزمین ہے اسلام کی مکہ مدینہ، وہاں تو ان کا وجود ہی نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ خاص طور پہ جن احباب کے ذہن میں ایسا خیال ہے وہ توجہ سے سنیں۔ جن احباب کے ذہن میں ایسا خیال ہے یا جو بعض علماء سے یہ بات سنتے ہیں وہ توجہ سے سنیں کہ جو بات آپ بتاتے ہیں یہ تو اصل جو سرزمین اسلام ہے، جہاں سے اسلام چلا، مکہ مدینہ، وہاں تو ان کا وجود ہی نہیں، معاذ اللہ۔ ان نادانوں کو یہ خبر نہیں کہ ان کا وجود 1400 سال رہا ہے، ابھی 70 سال پہلے سے مٹا دیا گیا۔ اس سعودی گورنمنٹ نے مٹا دیا، یہ سعودی مٹا دیا، تو آج انہوں نے مٹا دیا۔ یہ مت سمجھو کہ سرزمین اسلام پر وجود نہیں، یہاں تو صدیوں وجود تھا، صدیوں وجود۔ یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ کوئی کسی علاقے میں کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہو، عمر بھر پڑھتا رہے، اور بعد ازاں کوئی ظالم آئے بادشاہ اور وہ مسجد کو مسمار کر دے اور زمین صاف کر کے وہاں کوئی پارک بنا دے، باغ بنا دے، سکول بنا دے، اڈا بنا دے، اور آپ بیٹھ کر کبھی بات کریں کہ یہاں مسجد تھی، نماز پڑھتے تھے، بڑی خوبصورت مسجد تھی، بڑے لوگ آتے تھے، تو کوئی کہے کہ یہ آپ کو خبت ہے، آپ پاگل ہیں، یہاں تو مسجد کا وجود ہی نہیں، یہاں تو لاریوں کا اڈا ہے، تو آپ کہیں گے نادان تم سچے ہو، تم نے آنکھ کھولی تو اڈا ہی دیکھا ہے، ہم نے مسجد بھی دیکھی تھی۔ تم نے آنکھ کھولی تو اڈا ہی دیکھا ہے، ہم نے مسجد بھی دیکھی تھی، تو تم نے 60-70 سال کو سرزمین اسلام سمجھ لیا ہے۔ تو بتانا چاہتا ہوں، مکہ معظمہ کی سرزمین پر مثنوی مولانا روم کے درس ہوتے تھے، اور پوری کی پوری مثنوی کا درس خود مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے نقل کیا، مرتب کیا، اور کلید مثنوی کے نام پر ضخیم جلدیں لکھی، وہ ہمارے پاس ہے کتاب، کلید مثنوی ہے ہمارے پاس۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔